سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی اور قحط سالی زیادہ تھی، تو لوگ جمع ہو کر دعا کرنے لگے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ پاک کسی کے دعا کے صدقے میں بارش عطا فرما دے گا۔ دعا کر رہے ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے عرض کی، مولا کہ یہ اتنی دیر ہو گئی، ہم تیری بارگاہ میں مجموعی طور پر اجتماعی دعا کر رہے ہیں مگر بارش ہے کہ ہو نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے اس مجمع کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے مگر گناہ پر نڈر ہو چکا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ نڈر ہو چکا ہے، عادی مجرم گویا کہ بن چکا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے مگر اس کو گناہ نظر نہیں آتا۔ عرض کی، مولا پھر ارشاد فرما ہم کیا کریں، کیونکہ یہاں تو بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام ایسا کرو کہ اپنے مجمع میں اعلان کر دو، اپنے مجمع میں اعلان کر دو کہ جو ان صفات کا مالک ہو، جو گناہوں پر نڈر شخص ہو، جو گناہ کر کے گناہ کو گناہ نہ سمجھتا ہو، وہ ہمارے اس مجمع سے نکل جائے کیونکہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا نا، تو وہ ایک شخص تھا جس نے چادر اوڑھی تھی، وہ اس مجمع میں کھڑا تھا، وہ اپنے آپ کے اندر کہتا ہے، یار گناہگار تو میں ہوں، دو باتیں ہیں، یا تو میں اس مجمع سے نکل جاؤں یا یہیں کھڑا رہوں۔ اگر میں اس مجمع سے نکلتا ہوں تو ان تمام لوگوں کے سامنے میری بے عزتی ہوتی ہے، میری عزت کی بات ہے۔ اگر میں نکل جاتا ہوں تو سب لوگ کہیں گے دیکھو بدبخت ہے، سب لوگ کہیں گے دیکھو یہ نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے تو گناہ پر نڈر ہو جاتا ہے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں رب کا نافرمان ہوں۔ اور اگر یہیں رکا رہتا ہوں تو کیا نہیں ہوتی؟ بارش نہیں ہوتی۔ کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اسی لمحے میں اس نے اللہ تبارک و تعالی سے لو لگا لی، اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، دل کے ساتھ اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار اس مرتبہ معاف کر دے، اب کی بار میرے گناہوں کو بخش دے، اے پروردگار کبھی گناہ نہیں کروں گا، اس بار میری توبہ کو قبول فرما لے، شرمندگی سے بچا لے۔ میں اگر نکلتا ہوں تو سب لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، میری بے عزتی ہو جائے گی، اے پروردگار عالم مجھے محفوظ فرما لے، بارش عطا فرما۔ اس بندے نے دل ہی دل میں توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے فوراً بارش عطا فرما۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کیا فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام آپ اعلان کر دیں وہ جو گناہگار ہے وہ نکل جائے گا تو بارش ہوگی، ہاں جی، وہ نکلے گا تو، لیکن وہ کوئی نکلا ہی نہیں اور بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، مولا یہ کیا ماجرا ہے، تو نے تو کہا تھا کہ کوئی نکلے گا تو بارش ہوگی، یہاں تو کوئی نکلا ہی نہیں اور بارش ہونا شروع ہو گئی۔ میرے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے بارش عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہاں اے موسیٰ علیہ السلام، جس بندے کی وجہ سے ہم نے بارش روکی تھی نا، اس بندے نے دل ہی دل میں مجھ سے معافی مانگی ہے، اس نے توبہ کی ہے اور اس نے کہا ہے میرے پروردگار میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے معافی مانگی، میری رحمت جوش پر آئی، ہم نے اس کو معاف بھی کر دیا، تمہیں بارش بھی عطا فرما دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا پھر اس بندے کی زیارت ہمیں بھی کروا دے، ہاں جی، اس کو ہمیں بھی دکھا دے، کون ہے ایسا شخص جس نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور تیرا مقبول بندہ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام جب وہ گنہگار تھا، سیاکار تھا، ڈوبا ہوا ذلت میں تھا، ہمارا نافرمان تھا، ہماری ناشکری کرتا تھا، تب ہم نے اس کی پردہ پوشی نہیں کی، تب ہم نے اس کے راز فاش نہیں کیے، تب ہم نے اس کو چھپا کر رکھا، آج تو ہمارا نیک بندہ بن گیا، آج ہم اس کا راز کیسے فاش کر دیں؟ آج ہم کیسے لوگوں کے سامنے بتا دیں کہ دیکھو یہ گناہگار بندہ تھا؟ آج ہم کیسے بتا دیں کہ دیکھو یہ نافرمان تھا؟ اللہ نے فرمایا، تمہیں بارش مل گئی، ہمیں بندہ مل گیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، زبان سے کہو تب بھی معاف کرتا ہے، دل سے کہو تب بھی معاف کر دیتا ہے۔